شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي التحية المحمود الأحمد المصطفى الأمجد مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقول. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلي لا يبايع مثل يرضي إسرائيل محمد عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس وقت وقت گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں نے خطبے کو بہت اسپیڈ سے پڑھا ہے، جلدی پڑھا ہے، اور میں اس میں جلدی نہیں کیجیے گا. کل میں نے یہاں سے چھوڑا تھا مقدمہ تحریر کی کہ حکومت کے خلاف جو آواز اٹھائی جاتی ہے، ہر آواز میں دم نہیں ہوتا. وہی آواز طاقتور ہوتی ہے جس کی آواز اٹھانے والی کی جس آواز اٹھانے والی کی رکوع مضبوط ہو اور ارادہ مضبوط ہو. میں نے آواز کے سلسلے سے کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ ہوتا ہے ابو طالب کا جو ذوالعشیرہ میں اگر کہہ دے فاسق و فاجر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے. تمہید کی منزلوں سے گزرنا تھا، لیکن اگر یہ آپ کے ذہنوں پر ہے کہ میں تمہید کی منزلوں میں جائے بغیر میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا لے جاؤں. اگر سمجھ گئے تو فابہا، اور نہیں سمجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تمہید ضروری ہوتی ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اتنا. امام حسین علیہ السلام کا قیام جو آپ نے قیام کیا ہے، یہ قیام ظالم کے خلاف تھا یا ظلم کے خلاف؟ برے کے خلاف تھا یا برائی کے خلاف؟ مفسد کے خلاف تھا یا فساد کے خلاف؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظالم کے خلاف نہیں تھا. بظاہر سامنے ظالم تھا، قیام بھی آپ کا بظاہر ظالم کے خلاف تھا، لیکن حقیقت میں یہ قیام ظلم کے خلاف تھا. بظاہر مفسد تھا سامنے، لیکن آپ کا یہ قیام فساد کے خلاف تھا. بظاہر سامنے برا تھا، لیکن آپ کا قیام برائی کے خلاف تھا. یہ میں پوری مجلسوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اب اگر قیام کرنے والے کہا تھا قیام مؤثر کب ہوتا ہے جب یہ دیکھا جائے کہ قیام کرنے والا کون ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قیام کرنے والا کوئی معمولی شخصیت تو ہے ہی نہیں. رسول کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، زہرا کا لقب جگر ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، پوتا ہے، محمد عربی کا نواسا ہے. تو یہ اس کو بھی معلوم تھا کہ بیعت سے انکار کیا ہے، لیکن خواص سے جو منظر شروع ہونا ہے وہ اس انداز سے کہ قیام جب کوئی کرتا ہے تو صرف اکیلے نہیں کرتا، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوتے ہیں. اب جب ساتھی ہوتے ہیں تو کچھ لوگ قیام کرنے والے کے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں کہ جب یہ قیام کامیاب ہو جائے گا تو ہمیں عہدہ مل جائے گا، ہمیں منصب مل جائے گا، ہمیں کہیں گورنری مل جائے گی، ہمیں کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے گا، ہمیں دولت مل جائے گی، ثروت مل جائے گی، مال و ملال مل جائے گا.
عہدہ منصب مل جائے گا. کچھ لوگ اس لیے شریک ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دولت کی لالچ میں نہیں آتے, ثروت کی لالچ میں نہیں آتے, عہدے کی لالچ میں نہیں آتے, بلکہ خلوص سے قیام کرنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں. بس ایک چھوٹا سا اتنا سا مقدمہ ہے. قیام کرنے والے کے ساتھ خلوص سے آتے. اس کا مطلب یہ ہے قیام کرنے والے کے ساتھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وقت کا غلام. وقت کا غلام جب تک ان کو یہ لگتا ہے کہ وقت ہمارا ساتھ دے گا تب تک یہ ان کے ساتھ رہتے ہیں, اور جہاں انہوں نے سوچا کہ اب ہمارے ساتھ وقت نہیں ہے تو ان کو پرانا ساتھ چھوڑ دیا. لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت کے غلام نہیں ہوتے, وہ خلوص کی بنیاد پر قیام کرنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں. بس یہیں سے آپ مجھ سے جڑ جائیے گا, انشاءاللہ میں کربلا تک آپ کو لے کے چلتا ہوں. اگر قیام کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات قیام کرنے والے کے جو ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے اصحاب اور ایک لفظ ہے انصار. لفظ اصحاب قرآن کریم میں 70 جگہ پہ آیا ہے اور لفظ انصار قرآن میں 8 جگہ پر آیا ہے. بس میرے ساتھ جڑ جائیے کیونکہ میں تھوڑی سی گفتگو اس وقت جو ہے قرآن کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں, اور پھر اس کے بعد جو ہے کربلا آپ کو لے کے چلوں گا. اصحاب اور انصار. اصحاب کون ہے؟ کا جو قیام کرنے والے کے ساتھ یا نبی کے ساتھ یا رسول کے ساتھ یا امام کے ساتھ جو اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں. اب یہ قرآن میں 70 جگہ پر آیا ہے تو قرآن میں کہیں کہا گیا اصحاب الجنہ, کہیں کہا گیا اصحاب النار, کہیں کہا گیا اصحاب المیمنہ, کہیں کہا گیا اصحاب المشأمہ, کہیں کہا گیا اصحاب الاخدود. یہ قرآن کی مختلف تعبیرات ہیں, لیکن لفظ اصحاب 70 مرتبہ آیا. جو رسول کے ساتھ بیٹھے, نبی کے ساتھ بیٹھے, بظاہر جو ہماری اصطلاح میں جو کہا جائے کون کون صحابی ہے, رسول کے ساتھ کون بیٹھتا تھا, ان کو دیکھ لو. اب آئیے قرآن کی طرف. پہلی مرتبہ جو لفظ اصحاب استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ جناب نوح کے ساتھیوں کے لیے. بہت توجہ رکھیے آپ, تھوڑا سا آپ کے اندر بھی ذوق ہونا چاہیے, شوق ہونا چاہیے. جائیے دیکھیے. اور آج کل بہت آسان ہو گیا ہے کہ میں موبائل پہ بھی لیے ہوئے بیٹھا تھا, قرآن میں میں نے لفظ اصحاب قرآن ایپ کھولا اور اس کے بعد ڈاؤن لوڈ تھا میرے پاس, میں نے اس کو کھولا اور لفظ اصحاب ڈال دیا. 70 جگہ پر اس میں دکھا دیا کہ 70 جگہ پر, اور آیت ریفرنس سورہ سب کچھ موجود ہے اس میں, سب بتا دیا. انصار 8 مورد پہ ہے, کہاں کہاں ہے وہ سب اس میں بتا دیا کہ بہت آسان ہو گیا. تو اصحاب اور انصار. جناب نوح کے اصحاب کون تھے؟ سنیے گا. جناب نوح کے اصحاب کے لیے استعمال ہوا ہے اصحاب السفینہ. اصحاب السفینہ. نوح نے کشتی بنائی. کیوں بنائی؟ سب تاریخ آپ کے سامنے ہے, علماء سنتے رہتے ہیں, خطبہ سنتے رہتے ہیں. طوفان آیا. جب طوفان آیا تو کچھ لوگ سوار ہوئے, کچھ لوگ سوار نہیں ہوئے. جب سوار ہوئے, جو سوار ہوئے وہ بچ گئے, جو سوار نہیں ہوئے وہ ڈوب گئے. اور ان ڈوبنے والوں میں کون تھا؟ نوح کا بیٹا بھی تھا اور نوح کی بیوی بھی تھی. بیٹا اگر سوار نہ ہو کشتی نوح میں تو وہ بھی ڈوب جاتا ہے. بیوی اگر سوار نہ ہو کشتی نوح میں تو ڈوب جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اگر کوئی کشتی بنائے اور اگر کوئی سوار نہ ہو تو وہ ڈوب جایا کرتا ہے, چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ زوجہ ہی کیوں نہ ہو. میں آپ کے ذروں سے جلدی سے قریب ہونا چاہتا ہوں. بیٹا سوار نہیں ہوا, کہاں گیا وہ؟ پہاڑ پر. کیا لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ بھائی رسول کے زمانے میں پتہ نہیں کن کن لوگوں کو بچانے کی کوشش کی. تو کیا نوح کے بیٹے کو, ان کا بیٹا تھا, بچانے کی کوشش نہیں کی, لیکن وہ خود نمایاں ہونا چاہ رہا تھا کہ ہم پہاڑ پہ جائیں گے تو بچ جائیں گے.
تو اب تو یہ کیا کیا جائے؟ اگر خود پہاڑ پہ جا کر نمایاں ہونا کوئی چاہ رہا ہے تو کتنی بھی کوشش کرو گے چھپانے کی وہ چھپ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ خود نمایاں ہونا چاہ رہا ہے، وہ خود ظاہر ہونا چاہ رہا ہے۔ ایک منزل یہ تو نوح کا بیٹا بھی ڈوب گیا، بیوی بھی غرق ہو گئی۔ اب جو سوار ہوا اس کے لیے قرآن نے کیا استعمال کیا ہے؟ اصحاب السفینہ۔ اصحاب النوح نہیں کہا، نہ اصحاب النوح نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اصحاب السفینہ۔ تو اس کا ترجمہ اگر آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یعنی سفینے کے اصحاب، معبود نوح کے اصحاب کیوں نہیں کہا؟ کہ نوح کے اصحاب نہیں تھے؟ کہا تھے، مگر میں نے اصحاب السفینہ اس لیے کہا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ نوح نے بلایا تو بہت لوگوں کا تھا لیکن ہر کوئی نہیں آیا، جو آیا میں نے اس کو کہا اصحاب السفینہ، یہ سفینے کے اصحاب ہیں۔ تو اب جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو سوار نہیں ہوا وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ اب رسول اکرم کی حدیث ہے مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ اگر نوح کی کشتی میں نوح کا بیٹا سوار نہ ہو، بیوی سوار نہ ہو تو وہ ڈوب جایا کرتی ہے۔ اگر اہل بیت کی کشتی میں کوئی سوار ہوگا تو وہ بچے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ بچ نہیں سکتا۔ اب اگر اس کے اوپر رسول کی زوجیت کا پردہ ڈال دیا جائے تب بھی بچ نہیں سکتا، صحابیت کا پردہ ڈال دیا جائے تب بھی بچ نہیں سکتا۔ عالم یہ ہے کہ اگر کاتب وحی ہونے کا بھی پردہ ڈال دیا جائے تب بھی بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے، نوح کی کشتی میں جو سوار ہوا تھا وہی بچا۔ اب اہل بیت رسول کی مثال کشتی نوح کی ہے، تو سوار ہونا شرط ہے، سوار ہونا شرط ہے۔ ایک معاملہ یہ ہے، کس کے صاحب؟ نوح کے صاحب، جو سوار ہوا بچے، جو سوار نہیں ہوا۔ اب میں ان اصحاب کو کربلا سے ملانا چاہتا ہوں۔ پہلا ذکر میں 70 بولت نہیں ذکر کروں گا، سو ہو جائے گی بھائی، ظاہر سی بات ہے 70 بولت کے لیے قرآن کی آیت میں دیکھ کے پڑھوں گا۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جناب موسیٰ، جناب کل ذکر ہوا تھا دریائے نیل کا اور موسیٰ کے اصحاب کا، کون بچا کون ڈوبا، وہ سب آپ نے کل باب فضائل میں آپ نے سنا ہے، لیکن میں تھوڑا سا دوسرے انداز سے صرف وہ چیزیں جو ہمارے لیے مطلوب ہے وہ میں آپ کی خدمت عرض کروں گا۔ ہوا کیا جب یہ قوم بنی اسرائیل یعنی اصحاب موسیٰ دریائے نیل کے قریب پہنچے، کل پوری تفصیل سے آپ نے سنا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ ترتیب آپ ملاحظہ کر لیجیے، ترتیب کیا تھی؟ سب سے آگے کون تھا؟ موسیٰ نہیں تھے، موسیٰ کے وزیر ہارون تھے، اور وزیر کے پیچھے لشکر موسیٰ، لشکر کے پیچھے کون تھا؟ موسیٰ، آگے وسیع، آگے وزیر، پھر بعد میں لشکر، پھر موسیٰ۔ موسیٰ کے پیچھے کون تھا؟ فرعون تھا، فرعون کا لشکر تھا۔ کل جیسے آپ نے سنا تھا ویسے سنیے گا آج بھی۔ آگے کون ہے؟ ہارون، پھر لشکر موسیٰ، پھر موسیٰ۔ موسیٰ کے پیچھے کون ہے؟ فرعون ہے اور اس کا لشکر ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو وسیع کے پیچھے چلا تھا وہ بچا یا جو صرف نبی کے پیچھے چلا تھا وہ بچا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، میں اس اصحاب کو کربلا سے ملاؤں گا۔ بچا کون؟ جو وزیر کے پیچھے تھا، یعنی وسیع کے پیچھے تھا، اور جو صرف یہ سوچ رہا تھا، جو صرف نبی کے پیچھے چل رہا تھا
وہ ڈوب گیا. کل مولانا نے پڑھا تھا قبیلے 12 تھے, رہبر 2 تھے, رہبر 2 تھے. 12 کے 12 قبیلوں کو بچا لے گئے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ قوم ایک ہے, رہبر 12 ہیں. جب 2 مل کے 12 قبیلوں کو بچا سکتے ہیں تو کیا 12 مل کے ایک قوم کو نہیں بچا سکتے؟ اسلام محمد تو یہ کون ہے؟ موسیٰ کے اصحاب. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے سنا ہے کوئی لیٹسٹ بات ہے, ایسا نہیں کہ کوئی تفصیل سے میں پھر سے شروع کروں وہیں سے. کیا کہا؟ ہم کیسے پار ہوں گے؟ ہمیں ادھر دریا ہے, پیچھے یہ موسیٰ کے اصحاب ہیں. جب لشکر دیکھا ڈر گئے. توجہ رکھیے گا, ایک ایک جملے پر توجہ رکھیے گا, کیونکہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کو نیند آ گئی نا یا سو گئے نا تو میری محنت برباد ہو جائے گی. اس میں ظاہر سی بات ہے. تو یہ ڈر گئے کس سے؟ لشکر کو دیکھ کر. ایک واقعہ اور ہے, موسیٰ کے پیچھے جو تھا وہ ڈوب گیا, فرعون تھا ڈوب گیا. اچھا یہ معاملہ یہ ہے کہ فرعون نے جب جس دن خدائی کا دعویٰ کیا نا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, اسی دن دریا نیل خشک ہو گیا. اب جب خشک ہو گیا تو لوگ کہہ رہے کتنا منحوس خدا ہے, اس نے آج ہی دعویٰ کیا ہے اور آج دریا نیل خشک ہو گیا. اب یہ گھبرایا, پریشان ہوا. لیکن مت توجہ رکھیے گا, پریشان ہوا. کیا کرے؟ رات کو اٹھا, دریا نیل کے قریب گیا, ریت پر اپنے رخسار کو رکھ کے کہتا معلوم ہے حقیقی رب تو ہی ہے, حقیقی پروردگار تو ہی, مگر میری لاج رکھ لے, مگر میری. جیسے ہی یہ کہا دریائے نیل میں موجیں جاری ہو گئی, مگر یہ ابھی بھی نہیں سدھرا. آیا اور آنے کے بعد کہا دیکھو میں نے پھر پانی جاری کر دیا, پھر دریا میں پانی. اس کا مطلب یہ ہے یہ مزاج فرعونیت ہے کہ کام کسی کا ہو, نام کسی کا کیا جائے. ہوتا ہے نا, بہت سے مراحل ہیں ہمارے لیے, بہت سی ساری چیزیں. ہم نے مولانا کو بلایا ہے, ہم نے مجلس کو منعقد کیا ہے, ہم نے تورق تقسیم کیا. ارے ہم نہ ہوتے تو آپ کا وجود نہیں ہوتا. کام کسی کا ہے, نام کوئی اور کر رہا ہے. اگر کبھی بھی ایسا ہو سمجھ لینا یہ مزاج فرعونیت والا ہے. کیا کہا اس نے کہ میں نے جب پانی دریا نیل میں جاری کر دیا, لیکن جاری کس نے کیا تھا؟ اللہ نے. اب ایک اور منزل ہے, یہاں موت دیکھی, گھبرا گئے. قارون کا نام سنا ہے؟ کتنی دولت تھی اس کے پاس. یہ سب قرآن میں اصحاب کا ذکر ہے اور قرآنی واقعات میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سارے فضائل سے گروز کرتے ہوئے, اس لیے کا وقت نہیں ہے, ورنہ صرف ایک نبی کے اصحاب کا ذکر کرتا پھر مجلس ختم ہو جاتی. 40 منٹ تو پڑھنا ہے, لیکن جلدی سے. قارون کا نام سنا ہے؟ اتنی دولت تھی کہ 70,000 اونٹوں پر خالی چابیاں لگا کے رکھی جاتی تھی. 70,000 اونٹوں پر خالی چابیاں ہوتی تھی, خزانہ نہیں ہوتا تھا. اندازہ کیجیے خزانے کا کیا عالم رہا ہوگا. اب جب اصحاب موسیٰ نے قارون کی دولت کو دیکھا تو آواز دی اللہ کی بارگاہ میں, معبود تو نے اس کو دے دیا, کاش ہم کو دے دیتا, کاش ہم کو اس کو دے دیا. یعنی دولت دیکھی تو کیا ہوا؟ منہ میں پانی آ گیا. یہ کس کے اصحاب ہیں؟ موسیٰ کے اصحاب ہیں. میں پوری تاریخ سے گروز کر رہا ہوں, پورے واقعات سے گروز کر رہا ہوں. 2 نبی کا ذکر کر دیا. نوح کے اصحاب وہ ہیں کہ جو سوار ہوتا ہے وہی بچتا ہے, جو سوار نہیں ہوتا ہے وہ نہیں بچتا. موسیٰ کے اصحاب وہ ہیں کہ جہاں دولت دیکھی دولت کی طرف لڑک گئے,
لشکر دیکھا خوف کھا گئے. آئیے ایک نبی کا اور ذکر کریں. صلی اللہ محمد نبی کا اور ذکر ملتا ہے جناب اشمعیل یا جناب شعیب. یہ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. قوم ان کے پاس آئی کہا ہمارے لیے حاکم معین کر دیجئے, ہم دشمن سے لڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہا کہ میں تو نہیں معین کر سکتا, میں تو نہیں بنا سکتا, میں تمہاری درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا, وہاں سے جو حکم ہوگا وہ تم کو کہہ بتا دیا جائے گا. اب جناب شمعیل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ معبود یہ لوگ آئے ہیں اور ایسا ایسا کر رہے, تو حکم پروردگار ہوا کہ ہم نے طالوت کو ان کے اوپر حاکم مقرر کر دیا. جیسے ہی جناب شمعیل نے یہ کہا کہ تمہارے لیے طالوت کو اللہ نے حاکم معین کر دیا ہے, تو اب یہ جو ہے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے, طالوت کو کیوں معین کر دیا؟ ہم دولت مند ہیں, وہ تو غریب ہے. ہم دولت مند ہیں, وہ تو غریب ہے, اس لیے ہمیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدہ ہمیشہ دولت مند اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے, غریب کو کسی عہدے پر دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے. اور سماج اور معاشرے کا عالم یہ ہے کہ غریب کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا. جو لکھ پتی ہے, کروڑ پتی, جن کے پاس دولتیں ہیں, ان کو جھک جھک کے سلام کیا جاتا ہے. ارے ہمارے علماء کی بات یہ ہے, ممبر پر مجلس پڑھ رہے ہیں, اگر معلوم ہو گیا اس شہر کا سب سے بڑا رئیس ہے اور مجلس میں آ گیا, ارے حضور آپ تشریف لے آئیے, آپ آگے آ جائیے. غریب آتا ہے تو اس سے کچھ نہیں کہتے کہ آپ یہاں نہیں. یہ مزاج جو ہے وہ مزاج ہے جو نبی کی مخالفت میں بنتا ہے. یہ سیرت نبوی نہیں ہے, کسی نبی کی سیرت نہیں ہے. تو کیا کہا, یہ تو غریب ہے. اب آواز پروردگار آئی. جناب شمعیل فرماتے ہیں تمہارا حاکم میں نے طالوت کو اس لیے مقرر کیا وَزَادَهُ بَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اس لیے کہ یہ علم رکھتے ہیں, ان کے اللہ نے ان کو علم دیا ہے اور شجاعت دی ہے. یہ دولت مند ہیں, یہ اپنے کو غنی سمجھ رہے تھے. اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دولت سے صرف غنی نہیں ہوتا انسان, جس کے پاس شجاعت ہوتی ہے وہ شجاعت کا غنی ہوتا ہے, جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ علم کا غنی ہے. اسلام محمد ارے جملہ یہاں پہ آ گیا غنی کا, تو باب میلا میں جملہ سن لیجیے. مرحوم مولانا کرار حسین وائس زبردست خطیب اپنے زمانے کے, اور اس وقت 3-4 خطیب تھے بس پورے ہندوستان میں, اور ان خطیبوں میں ان کا نام تھا. وہ میں تنظیمی مکاتب میں پڑھ رہا تھا, اس وقت ایک مجلس تھی فرما پروگرام رکھا تھا, تو جناب عابد صاحب کی صدقہ میں نے پروگرام رکھا تھا سالانہ مجلس, تو اس میں ان کا مجلس تھی اور علماء تھے اور ذاکرین تھے, خطبہ تھے. انہوں نے وہ جو قرآن کی ایک آیت ہے نا, عالم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی عائلا فأغنیٰ, اے رسول جب تم نے تم کو تنگست پایا, تم نے تم کو غنی بنایا. تو وہ جگہ کہا کرتے ہیں اس میں, کہتے ہیں کہ یہ فأغنیٰ, میں نے تمہیں غنی بنایا. اللہ نے غنی کا خطاب اپنے نبی محمد کو دیا ہے, اور یہ غنی کا خطاب دے کے چونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جو ان کے جملے ہیں, یہ خاندانی پھٹیچر, یہ اونٹوں کے چرواہے, یہ ستوؤں کے لٹیرے اپنے آپ کو غنی بنا لیں گے, اس لیے اللہ نے اپنے محمد کو غنی بنایا ہے کہ صرف محمد ہی غنی ہے, اس کے علاوہ کوئی غنی نہیں ہے. اسلام ہے محمد ہم نے تمہیں غنی بنایا. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ غنی ہیں, ہمارے پاس دولت ہے, ہمارے پاس جائیداد ہے, ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنا بینک بیلنس ہے, سب کچھ ہے. جب جاؤ گے تو صرف 22-24 میٹر ہی ملے گا,
اور یہ بھی دعا کرنا کہ وہ مل جائے، اس لیے کہ نہ معلوم دنیا میں کتنے سارے ایسے حادثات ہوئے ہیں کہ مرنے والا مل گیا، وہ باعث بھی نہیں ملا، وہ باعث بھی نہیں ملا، اور ملا بھی تو پتہ نہیں کس کوالٹی کا ملا۔ اپنے شہر میں اپنے عزیزوں کے سامنے مانو گے تو کم سے کم غسل و کفن صحیح طریقے سے ہو جائے گا۔ تو دولت پہ کبھی غرور نہ کرنا، ثروت پہ کبھی غرور نہ کرنا۔ تو جب یہ ہوا کہ یہ جو ہے ہم غنی ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس جائیداد ہے، ہمارے پاس اتنی جو ہے عمارتیں ہیں اور ہم اتنی جائیداد کے مالک ہیں، کا نہیں۔ وَزَادَهُ بَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا، جو سب سے بڑا شجاع ہوگا، وہی اللہ کا نمائندہ ہوگا، اللہ کی جانب سے حاکم بنایا جائے گا۔ اب ارسطو، فارابی، ابو علی سینا، یہ بڑے بڑے فلاسفہ ہیں، یہ بڑے بڑے فلسفی ہیں، انہوں نے جب ایک مل کے جب انہوں نے فیصلہ کیا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اپنے مقام پر ہے، یہ اپنے مقام پر ہے، یہ اپنے مقام پر ہے، تو ان لوگوں کا ایک فیصلہ ہے کہ یہ شجاعت اور علم بیک وقت ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جس طریقے سے آگ اور پانی ایک گلاس میں جمع یا آگ ہوگی یا پانی ہوگا، کہتے ہیں اسی طریقے سے شجاعت اور علم ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، مگر ہمارے پاس کائنات کی دنیا کے پاس کوئی جواب ہو یا نہ ہو، لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس جواب ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو وقت کا سب سے بڑا عالم بھی ہے اور سب سے بڑا شجاع بھی ہے۔ علم کا اندازہ یہ ہے، منبر پر بیٹھتا ہے تو یہ کہتا ہے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، قبل اس کے کہ تم مجھے کھودو، میں تمہیں نہیں کھوؤں گا، تم مجھے کھودو، تم مجھے کھودو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ علم کا عالم یہ ہے، شجاعت کا عالم یہ ہے کہ جب میدان میں پہنچتا ہے تو کأنہم بنیان مرصوص، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ علی کا کمال یہی ہے کہ کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی، ایک وقت میں سب سے بڑا عالم بھی ہے اور ایک وقت میں سب سے بڑا شجاع بھی ہے۔ تو یہ کس کے اصحاب ہیں؟ جناب شمعیر پیغمبر کے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس ثروت ہے، یہ اصحاب کا ذکر کر دیا میں نے۔ اب ایک لفظ اور ہے، جب قیام کوئی کرتا ہے تو ایک لفظ اور ہے، وہ کیا ہے؟ انصار۔ اب قرآن نے امریکہ کے 8 مقامات پر وہ لفظ انصار استعمال ہوا ہے، لیکن جناب عیسیٰ کے جو حواری تھے ان کے لیے انہوں نے خود کہا نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں۔ توجہ رکھیے گا، میں اصحاب حسینی اور انصار حسینی کے عنوان سے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ قرآن نے جن نبیوں کے اصحاب کا ذکر کیا ہے، آپ نے ان نبیوں کے اصحاب کا حال دیکھ لیا۔ کوئی موت سے ڈر رہا ہے، کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی لشکر سے خوفزدہ ہو رہا ہے، کوئی پہاڑ پر جا کر پناہ لے رہا ہے۔ اب ایک لفظ ہے انصار، کس کے لیے استعمال ہوا؟ عیسیٰ کے حواریوں کے لیے، کہ میری مراد ہے۔ اب جب عیسیٰ کے حواریوں کے لیے لفظ استعمال ہوا، جب عیسیٰ نے کہا کہ کون ہے جو ہماری مدد کرے گا، حکومت کی طرف سے اعلان ہو کر دیا گیا کہ عیسیٰ جس گھر میں پکڑے گئے اس گھر کو برباد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو برباد کرنے کا مشن سنت نبی کے دشمن کی ہے، چاہے وہ اس زمانے میں ہو اور چاہے اس زمانے میں ہو۔ کبھی بھی اس کو اپنا دوست نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، ان سارے نبیوں پر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور نبی کا دشمن ہی گھر جلا سکتا ہے، چاہے وہ دور عیسیٰ ہو یا دور زہرا ہو۔ کوئی تاریخ ہے، نبی کا دشمن ہی اعلان کر دیا کہ اگر نبی عیسیٰ جو ہے کسی گھر میں پائے گئے تو گھر جلا دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، گھر والوں کو قتل کر دیا جائے گا۔
اب جب یہ اعلان ہوا تو جناب عیسیٰ جس گھر میں تھے وہ خود گیا اپنے گھر سے نکل کے دروازہ کھول کے چلا گیا اور جا کے دربار میں کہتا ہے کہ عیسیٰ تو ہمارے یہاں ہے. آگے عیسیٰ کو کیا کرنا ہے؟ پھانسی دینا ہے, سولی دینا ہے, سولی پہ چڑھانا ہے عیسیٰ کو. قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی, یعنی عیسیٰ کو اللہ نے سولی ہونے سے بچا لیا. اب عیسیٰ کے ایک ہم شکل کو اللہ نے بنایا, وہ کون تھا؟ کہ وہ یہی شخص تھا جس نے شکایت کی تھی. دیکھو جب اللہ انتقام لینے پر آتا ہے, میں یہی مجلسوں میں پڑھا کرتا ہوں, دشمن اہل بیت کو جس وسیلے سے ذلیل کرنا چاہتا ہے, نظام قدرت ہے, اسی ذریعے کو, اسی وسیلے کو ان کی عزت کا سبب بنا دیتا ہے, ان کو عزت دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوا؟ اسی کو پھانسی اور عیسیٰ بچ گئے. اصحاب کا حال دیکھ لیا, کوئی موت سے ڈر گیا, کوئی دولت کے پیچھے بھاگ گیا. اور ایک معاملہ اور میں عرض کروں تاکہ بات پوری اصحاب حسینی تک مکمل ہو جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ کے اصحاب ہیں, صحابی ہیں, اور جب یہ ایک مقام پر پہنچے, دریا کے قریب پہنچے, تو حکم پروردگار ہوا اسے کہو کہ پانی نہ پیئیں, یہ ہمارے, اگر پانی پی لیا اس نہر سے انہوں نے تو یہ ہمارے اہل سے نہیں ہے. ہاں اگر البتہ کوئی ایک چلو آدھا چلو پیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. اب تاریخ کہتی ہے کہ اکثر و بیشتر جب نہر کو دیکھا تو اس پر ٹوٹ پڑے, صرف چند لوگ بچے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا. میں سمجھتا ہوں کہ میری مجلس پوری آپ تک پہنچ چکی ہوگی. موت کو دیکھا ڈر گئے, ٹھیک ہے, نہر کو دیکھا پانی پر ٹوٹ پڑے, دولت کو دیکھا دولت کے پجاری بن گئے. ایک مرحلہ ہے انصار کا. انصار نے کیا کیا؟ اب جب عیسیٰ کو انہوں نے سوچا کہ ہم نے عیسیٰ کو وصولی دے دی ہے لیکن اللہ نے عیسیٰ کو بچا لیا, مجھے بتائیے جتنے بھی انصار تھے عیسیٰ کے, اس وقت کھڑا نہ تلوار نکال لیتے کہ نہیں ہم عیسیٰ کو سولی نہیں ہونے, کوئی آگے بڑھا نہیں بڑھا, ہے نا, بات تو کچھ نہیں ہوئی. اب آئیے کربلا میں کوئی موت کو دیکھ کے ڈر گیا, کوئی نہر کو دیکھ کے نہر پانی پر ٹوٹ پڑا, کوئی نبی کی حفاظت کے لیے آگے نہیں بڑھا, ہے نا. قسم خدا کی, امام نے یوں ہی تھوڑی نہ کہا ہے کہ جیسے صحابی مجھے ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے, اس لیے کہ نبیوں کے اصحاب کا کردار تو دیکھ چکے تھے, کردار دیکھ چکے تھے کہ کوئی لشکر کو دیکھ کر ڈر گیا, کوئی موت کو سامنے دیکھ کر ڈر گیا, کسی نے پہاڑ پر پناہ لے لی, رسول کو چھوڑ کے چلا گیا. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ نبیوں کے اصحاب کی صفتیں ہیں جو یہ کہا جاتا ہے, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے ساتھ صحاب ہیں, نبی کے صحابی ہیں. قربان جائیے حسین کے صحابہ پر, قربان جائیے حسین کے صحابہ پر. لشکر آتا رہا مگر ان کے اندر خوف نہیں پیدا ہوا. نہر سامنے تھی, پانی پینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا. دولت کی دولت کی پیشکش کی گئی مگر کسی نے دولت کو قبول نہیں کیا. حتیٰ کہ یہ دیکھا کہ لشکر پر لشکر آ رہا ہے اور عالم یہ ہے عیسیٰ کے انصار عیسیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں مگر حسین کے انصار یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, مولا پہلے ہم قربان ہوں گے, پہلے ہم قربان ہوں گے, پہلے ہم قربان ہوں گے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جس کے صحابیوں میں اتنا خلوص پایا جاتا ہوگا اس کا قیام کتنا بابرکت ہوگا. اسلام ہے محمد. نہیں, میں نے رسول کے اصحاب کا ذکر نہیں کیا, جبکہ اگر یہ چیپٹر کھولتا تو شاید آپ کے چہرے بھی کھل جاتے, کوئی منزل تھوڑی سی بہت خراب.
دیکھا نبیوں کا صاحب کو دیکھا، عیسیٰ کے انصار کو دیکھا، لیکن قسم خدا کی اصحاب حسینی، انصار حسینی کتنی بلند ارواح کے مالک تھے، کتنے مستحکم ارادوں کے مالک تھے کہ فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں مگر کسی کے اندر خوف نہیں ہے، لشکر پر لشکر آ رہے ہیں کسی کے اندر خوف و ہراس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہر فرات سامنے ہے۔ آپ یہ تاریخ کربلا میں بتا دیجئے کسی صحابی نے یہ کہا ہو اور یہ سوچا ہو کہ میں پانی پی لوں، حسین کے بچے اگر پیاسے ہیں تو پیاسے نہیں، جب تک حسین کے بچے پانی نہیں پی لیں گے تب تک ہم پانی نہیں پی سکتے۔ جس کا ہے معیار تو حسین کے اصحاب کا معیار ہے۔ بس گفتگو کو میں نے ختم کر دیا، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ جلدی سے چھوٹی سی روایت سن لیجیے، مصائب کی باقی تفصیلی مصائب آپ انشاءاللہ مسجد میں اپنے باپا ساتھی کو حسین کے کہ جب ایک ساتھی قتل ہو رہا ہے اور جان اس کی نکل رہی ہے اور اگر وہ منہ سے بول نہیں سکتا اپنے دوسرے ساتھی سے اشارہ کر کے حسین کی طرف کہتا ہے ان کا خیال رکھنا۔ حسین کے باوفا اصحاب ہیں۔ اب اس حسین کا ہم مناتے ہیں، جس حسین پر دیا کرتے ہیں، جس حسین پر ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے حسین نے آپ کو فراموش نہیں کیا ہے، مگر ایک منزل ہے عزیز، میرا صابر امام ایک مقام ایسا آیا کربلا میں جہاں لگا کہ حسین کے قدم ٹھہر گئے مگر ایسا نہیں ہوا، حسین کے قدم قربانی کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے۔ منزل وہ منزل ہے کربلا کا سب سے چھوٹا شہید تھا نا، جب اس کے گلے پر تیر لگا ہے، تاریخ کہتی مقاتل لکھتے ہیں اصغر کا گلا چھدا نہیں تھا، اصغر اس کان سے اس کان تک سبا ہو گئے۔ ہماری ایک وصیت سن لو پر اس ختم کر دوں گا عزیزو۔ جناب رباب نے جناب علیہ السلام سے جہاں بہت ساری وصیتیں کی تھی ان میں سے ایک وصیت یہ تھی بیٹا علی اصغر بس اتنا یاد رکھنا جب تک تمہارے بابا کے اصحاب زندہ تھے تمہارے بابا پر کوئی زخم نہیں آیا، عائشہ زندہ تھے تمہارے بابا پر کوئی زخم نہیں آیا، بس اصغر ایک بات یاد رکھنا اگر تمہاری زندگی میں تمہارے بابا پر زخم لگ گیا تو ماں دودھ نہ بخشے گی۔ جیسے ہی ماں نے یہ جملے کہے عزیزو، تاریخ کہتی ہے مقاتل لکھتے ہیں حسین اصغر کو مقتل میں لے کے آئے اور آنے کے بعد طلب آب کیا اور تیر سے شعبہ سے اصغر کا نشانہ لیا گیا۔ عزیزو تاریخ کہتی ہے مقاتل لکھتے ہیں کہ یہ تیر جو ہے 3 بھال کا تیر تھا اور یہ تیر کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا عزیزو، اور مولا نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا، چاہتا یہ ہے کہ تیر پھینکے ہاتھ کعبہ تیر گر گیا، دوسری مرتبہ تیر کو چلے کمان میں جوڑا، چاہتا ہے گلو علی اصغر کا نشانہ لگائے ہاتھ کعبہ اور تیر گر گیا۔ ایک مرتبہ شقی کہتا ہے اور مولا میں کیا دیکھ رہا ہوں، تو ہمارے لشکر کا سب سے بہتر تیر انداز تھا، اور مولا کہتا ہے کہ میرے قریب آ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اب علماء بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ وہ شقی قریب آیا اور مولا نے کہا دیکھ جب میں تیر چلانے لگتا ہوں تو در خیمہ پر ایک چھوٹی سی بچی ہے جو سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے اے اور مولا یہ کیا غضب کر رہا ہے، ارے میرا بھیا 6 مہینے کا ہے، اور مولا نے تیر کو چلے کمان میں جوڑا، ایک مرتبہ تیر سے گلو علی اصغر کا نشانہ لیا، ایک مرتبہ در خیمہ پر ماں کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، جیسے ہی ہرمولا کا تیر چلا ماں نے آواز دی بیٹا علی اصغر، ارے تیر بلندی پر ہے تم باپ کے ہاتھوں پر
کو اپنے گلے پر لیا تھا، اور جب تیر اتنا بڑا تھا عزیزو کہ اصغر کی گردن کو کاٹتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ مقاتل کے یہی جملے ہیں کہ اصغر کی ننھی سی گردن ڈھلک گئی، یہ ڈھلکی نہیں تھی، اصغر کا رخ خیمے کی طرف تھا۔ زمانے میں ایک جملہ کہا، اے اماں ارے مجھے معاف کر دینا، اس لیے میں کیا کرتا اور ملاقاتی بڑا تھا، ارے میری گردن چھوٹی تھی، میں نے کوشش کی بابا مزق بنا لگے۔ بس عزیزو آخری منزل ہے، جب تیر علی اصغر کے گلے پر لگا، پوری تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں، حسین نے خون کو چلوں میں لیا، پوری تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں۔ حسین اصغر کو لے کے جہاں ایک مقام ایسا آیا کربلا میں جہاں حسین نے عباس کی شہادت پر آپ کو یاد نہیں کیا، علی اکبر کے سینے سے برچی کی اڑی کو نکالا، اپنے شیعوں کو یاد نہیں کیا، ارے قاسم کا جسم پامال ہوتے ہوئے دیکھا، شیعوں کو یاد نہیں کیا، اور محمد جیسے عزیز بھائیوں کی قربانی پیش کی، حسین نے شیعوں کو یاد نہیں کیا عزیزو۔ مگر ایک منزل وہ آئی جہاں میرا صابر امام آواز دیتا ہے کہ اصغر کو لے کے خیمے کی طرف چلے، ایک مرتبہ ٹھہر گئے، چند قدم آگے بڑھے، چند قدم پیچھے ہٹے، آواز دی شیعتی مہما شربتم ماز بالفذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ پورے جملے ہیں، میں پورے جملے نہیں بول رہا ہوں، بس ایک جملہ، اے میرے شیعوں ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو یاد کر لینا۔ امام نے ایک عجیب جملہ کہا، اے کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ تمہارا امام ارے کس طریقے سے 6 مہینے کے بچے کے لیے ارے پانی مانگ رہا تھا، ارے ظالموں نے پانی نہ دیا۔ حسین اصغر کو لے کے خیمے کے قریب پہنچے، آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جا، ارے جب گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں کوئی آواز دیتا ہے، سب سے پہلے بچے آگے بڑھتے ہیں، دروازے کے قریب آتے ہیں۔ حسین نے جیسے ہی آواز دی رباب اپنے لال کو لے جا، ارے ماں سے پہلے سکینہ آ گئی، بس ایک جملہ کہا، بابا آپ اصغر کو پانی پلا رہے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، اب جو رباب نے دیکھا تو ایک جملہ کہا، اے میرے لال اصغر اے کیا تیرے جیسے بچے بھی ڈر گئے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى ما بدوا ليس مختصر سيادة کو قبول فرما، ہمارے رسولہ کو معاف فرما، ہمارے بقا اولادشوں کو معاف فرما، ہمارے اولادیوں کو معاف فرما، رسالتوں کو معاف فرما، اس مجلس کو شرف قبولیت سے نواز دے، بانیان حاضرین مجلس کو ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ فرما، ہمارے امام قوم سے راضی و خوشنود فرما، ایسا جو طریقہ عطا فرما، ہم ان کے آوار سے سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آتنا حسین یا حسین۔